السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس سال جزیرۃ العرب میں ایک بڑا اہم واقعہ پیش آیا جس کو اصحاب الفیل کا واقعہ کہتے ہیں۔ اور واقعے کی تفصیل کچھ یہ ہے کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا ابرہہ۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ یمن سے اور جگہوں سے لوگ مکہ کی طرف جاتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں بھی ایک ایسا بڑا خوبصورت سا گھر بنا سکتا ہوں۔ تو اس نے یمن کے شہر صنعاء میں ایک گرجا گھر، ایک عبادت خانہ بنایا، بہت خوبصورت بنایا، بڑے اس میں جواہرات ڈالے۔ لیکن اس نے دیکھا کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کوئی اس کی زیارت کو نہیں آتا، پھر بھی لوگ اس کے اپنے ملک یمن سے بھی اور جگہوں سے بھی مکہ کی طرف ہی جاتے، خانہ کعبہ کی طرف ہی زیارت کے لیے اور حج کے لیے جاتے، عبادت کے لیے جاتے۔ اس نے سارے علاقے میں مشہور بھی کرایا کہ یہاں بھی ایک بڑا عبادت خانہ ہے، گرجا گھر ہے، یہاں آؤ، یہاں کی عبادت کرو۔ تو جب مکہ کے ایک شخص کو یا قریش کے کسی شخص کو پتہ چلا تو اس نے وہاں جا کر اس کے عبادت خانے میں پیشاب یا پخانہ کر دیا اور اس کو گندا کر دیا۔ جب ابرہہ نے دیکھا تو اس کو غصے میں غضبناک ہو گیا اور اس نے کہا کہ اب میں مکہ کے اندر جو خانہ کعبہ ہے اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور اس نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی، تاریخی کتابوں میں مختلف تعداد آتی ہے، تقریباً 60,000 کے قریب فوجی تیار کیے، اور اس نے کہا کہ میں مکے پہ حملہ کروں گا اور اس اللہ کے گھر خانہ کعبہ کو معاذ اللہ تباہ برباد کر دوں گا۔ ساتھ اس نے اپنے کچھ ہاتھی بھی رکھے، 13 ہاتھی کی تعداد آتی ہے، کیونکہ ہاتھی ایک ایسا جانور تھا جو وہ مکہ کے لوگوں نے یا عرب کے لوگوں نے نہیں دیکھا ہوا تھا اس کو، تو ان کے لیے ایک بڑا ہی مختلف قسم کا جانور تھا، دہشت ناک جانور تھا۔ وہ لے کے چلا، راستے میں جو بھی اس کے سامنے آیا، جس نے مزاحمت کی، ان سب کو اس نے شکست دے دی۔ اور جب وہ مکے پہنچا تو مکے کے پاس پہنچا تو وہاں پہ جو قریش کے جانور گھاس وغیرہ چر رہے تھے ان پہ قبضہ کر لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ اس نے اپنے قبضے میں کر لیے۔ مکے والوں نے بڑی اللہ سے دعائی کی اور پھر عبد المطلب ابرہہ کے پاس گئے اور جا کے اس سے بات چیت کرنے کے لیے اس کے دربار میں یا اس کی محفل میں داخل ہوئے۔ ابرہہ نے جب عبد المطلب کو دیکھا تو وہ ان کی شخصیت سے بڑا متاثر ہوا اور اپنے تخت سے اتر کر نیچے آیا، ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا، کیونکہ عبد المطلب کے چہرے پہ بڑا رعب تھا، ایک بڑی ہائبہ والی، ایک بڑی باروب شخصیت تھی۔ اس نے آگے پوچھا کہ آپ کیسے آئے ہیں؟ اس نے کہا جی تم نے میرے اونٹ قبضے میں کر لی، میں اپنا اونٹ لینے آیا ہوں، میرے اونٹ واپس کرو۔ اس نے کہا کہ میں تو آپ کو ایک بہت ہی سمجھدار اور ایک دانا شخص سمجھتا تھا، لیکن آپ نے ایک ایسی بات کی کہ آپ کا مقام میرے نظروں سے گر گیا۔ میری توقع یہ تھی کہ آپ مجھ سے بات کریں گے کہ بھائی تم خانہ کعبہ پہ اٹیک نہ کرو، حملہ نہ کرو، کچھ اور کرو۔ آپ نے تو اس کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا، آپ کو تو صرف اپنے اونٹوں کی پرواہ ہے۔ تو عبد المطلب نے اس کو جواب دیا کہ ان اونٹوں کا میں مالک ہوں، لہٰذا میں اس کی لیے تم سے بات کرنے، اس کی حفاظت کے لیے آیا ہوں۔ خانہ کعبہ جس کا گھر ہے اس کا مالک اس کی حفاظت خود کرے گا۔ اور اس کے بعد اس نے عبد المطلب کو اس کے اونٹ واپس کیے، وہ واپس آئے، اپنے سارے قریش کے لوگوں کو لے کے پہاڑی کے اوپر چلے گئے، سب سے کہا اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، عورتوں کو سب لے کر آ جاؤ، اور پھر اللہ سے بڑی دعائی کی۔ اب جب ابرہہ نے مکہ کی طرف رخ کرنے کی کوشش کی تو اس کے ہاتھیوں نے اس کا ساتھ دینا چھوڑ دیا، اس کی سواریاں اس طرف جاتی نہیں، وہ سیدھے طرف جاتا، الٹی طرف جاتا، چلے آتے، لیکن مکہ کی طرف نہیں بڑھتا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے
آسمانوں سے ایک پرندے کو بھیجا ابابیل کو، جس کی چونچ اور منہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کنکریاں ڈالیں، اور وہ کنکریاں اس نے ابرہہ کی فوج اور اس کی طرف ماری تو وہ کنکریاں ایسی تیزی سے ان کو لگتی کہ تیر کی طرح ان کو کاٹ دیتی ہیں، کہ جسم کے آر پار ہو جاتی، اور اس کے پورے جو لاؤ لشکر تھا اس کو تباہ برباد کر دیا۔ ابرہہ کو ایک ایسی بیماری لگی کہ اس کا جسم گھل کے سڑ کے ختم ہونے لگا، یہاں تک کہ وہ سکڑ کے مر گیا، اور بڑی ذلتناک اس کو موت آئی۔ اور اس پورے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفیل میں بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کیا سلوک کیا آپ کے رب نے اصحاب الفیل کے ساتھ، یعنی ہاتھی والوں کے ساتھ۔ اچھا، ابرہہ کا نام قرآن کریم کے اندر موجود نہیں ہے، اور یہ واقعہ، یہ سورت جو ہے مکی سورت ہے، تلاوت کے اعتبار سے 105ویں سورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے 19ویں سورت ہے، یعنی مکی دور کے ابتدائی ٹائم کی سورت ہے۔ اسی سال جس سال اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کو تباہ برباد کیا، اسی سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سال کی ولادت کے بارے میں کہا جاتا ہے آپ اصحاب الفیل کے سال پیدا ہوئے۔ اور یہ واقعہ مکہ کے تمام لوگوں کی زبانوں پہ عام تھا، یہاں تک کہ ان کے شعراء نے اپنے اشعار کے اندر بھی اس واقعے کا ذکر کیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی تو اس سورت کا ایک فائدہ علماء نے، مفسرین نے لکھا کہ اس زمانے میں جب مکہ کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا انکار کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکراتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ تم بھول گئے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اصحاب الفیل کے ساتھ۔ تو اتنا بڑا لاؤ لشکر آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اتنے سے جو پرندے تھے، ان کی چونچوں اور ہونٹوں کے اندر کچھ کنکریاں تھی مٹی کی، ان کے ذریعے سے اتنے بڑے لاؤ لشکر کو تباہ برباد کر دیا جس نے اتنی بڑی بڑی فوجوں کو شکست دی تھی۔ تو تم کیسے اللہ کو بھول گئے؟ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت اور قدرت کا ان کو اشارہ دیا اور کہا ہے کہ میں اللہ ہوں۔ اتنا بڑا ابرہہ، اتنی بڑی اس کی فوج، وہ ہاتھی سب ختم ہو گئے، تباہ برباد ہو گئے، تم کیا چیز ہو؟ تو تم اللہ سے ڈر جاؤ۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم مقام پہ فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ تعالیٰ کے جو فوجیں ہیں، جو لشکر ہے، اس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنی جس مخلوق سے چاہے اپنے دشمن کو شکست دے سکتا ہے، اپنی مخلوق کے کام لے سکتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ابابیل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، اللہ تعالیٰ نے اڑتے ہوئے اڑنے والے چند پرندوں کو بھیجا، ترمیم بحجارۃ من سجیل، ان پر پھینکتے تھے مٹی کی کنکریاں، پکی ہوئی مٹی کی کنکریاں۔ تو یہ جو غزوہ خندق ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ اور یہودیوں پہ ایک ہوا کو بھیجا اور ان کی آنکھیں وہ نابینا ہو گئے۔ جب غزوہ بدر ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر جا کے ہجرت کے موقع پہ جا کے چھپے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، تو اللہ تعالیٰ نے ایک مکڑی کو بھیج دیا، اس مکڑی نے جالا بنایا، اور جب مشرکین مکہ وہاں پہنچے تو ان کو یہ لگا کہ یہ جگہ تو بہت پرانی ہے، اگر یہاں کوئی انسان گیا ہوتا ایک آدھ دن پہلے تو اتنا بڑا مکڑی کا جالا کیسے بنتا؟ تو اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جیسے چاہے استعمال کر لیتے ہیں، یہ ہوا ہو، یہ پانی ہو، یہ سیلاب ہو، یہ طوفان ہو، یہ کچھ بھی ہو۔ اب دیکھیں نا، چھوٹا سا ایک پرندہ ہوتا ہے اور اتنا بڑا ہوائی جہاز اڑتا ہے، اور وہ پرندہ اس کو ٹکرا جائے تو پورا کا پورا جہاز ہلنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کو واپس آنا پڑتا ہے۔ اتنا سا پرندہ ہوتا ہے اس کے آگے، اور اتنا بڑا جہاز اللہ کی مخلوق ہے۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ بھئی فلاں شخص نے، مجھے یاد ہے میں کئی سال پہلے مجھے کسی نے ایک کتاب دکھائی قرآن کریم کے، کچھ اس کتاب کے اندر کوئی مجموعہ تھا، کوئی الفاظ کی تعداد لکھی ہوئی تھی، یا کچھ الفاظ جو مشترک آئے ان کی تعداد لکھی ہوئی تھی، کوئی ایک عجیب سی کلیکشن تھی، یعنی بڑا انوکھا کام تھا۔ تو مجھے کسی نے بتایا کہ آپ کو پتہ ہے اس کام کو ریسرچ کرنے کے لیے اور اس کام کو کی اشاعت کے لیے اس کتاب کی کس نے پیسہ خرچ کیا؟ تو میں نے پوچھا جی کس نے خرچ کیا؟ انہوں نے کہا جی ایک ٹی وی ایکٹر ہے، اس نے خرچ کیا۔ اب ایک ٹی وی ایکٹر ہماری نظروں میں تو کیا کر رہا ہوتا ہے؟ فضول کام کر رہا ہوتا ہے، نامحرموں کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے، ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہوتا ہے، عجیب قسم کے ان کے عام طور پہ معاملات ہوتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے سے بھی مال خرچ کروایا اپنے دین کی خدمت کے لیے. تو یہ اللہ رب العزت کی مرضی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کس مخلوق کو کس کام کے لیے استعمال کر لے. وما یعلم جنود ربک الا ھو. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں عبد المطلب کا توکل، اس کا اللہ پہ کتنا توکل تھا. اس نے کہا کہ بھائی میں تو اپنے اونٹ کی بات کرنے آیا ہوں کیونکہ میں اونٹوں کا رب ہوں، یعنی میں اونٹوں کا مالک ہوں. جو اس گھر کا رب ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا. یہ توکل ہے، اور یہ توکل ایک ہر مسلمان سے مطلوب ہے. اس کا تو ایمان ہی نہیں تھا اللہ وحدہ لا شریک کے اوپر، وہ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے. جس ٹائم ابراہا خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے ڈھانے کے لیے نکلا، اس وقت بھی خانہ کعبہ کے اندر وہاں 360 کے قریب بت تھے. وہاں غیر اللہ کی پوجا ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوتا تھا. لیکن اس کے باوجود اتنا توکل تھا ان لوگوں کا. تو سوچیں کہ ہم جب اللہ کی توحید پر اگر قائم ہے، اس کے عقیدے پر قائم ہے، اس پر عمل کرتے ہیں، تو ہمارا اللہ پہ توکل کتنا مضبوط ہونا چاہیے. اور اس کی ایک مثال آپ لے لیجئے قرآن کریم کے اندر سے ہی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ جاؤ اپنی قوم کو لے کر نکلو، اور پیچھے فرعون کی فوج آ رہی ہے، فرعون آ رہا ہے. اب آگے ہے پانی، پیچھے ہے فرعون کی فوج. لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ پہ توکل تھا، لے کے چل پڑے. اللہ نے کہا اپنا عصا مارو. اب عصا مارنے سے کیا ہوگا؟ لیکن انہوں نے عصا مارا، اللہ پہ توکل کیا اور کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غمگین نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. اللہ پہ توکل ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دریا یا سمندر کو 2 پارٹ کر دیا، بیچ میں سے راستہ بنا دیا، پانی کو دونوں طرف روک دیا. یہ توکل تھا اللہ پہ. تو یہ توکل اللہ تعالیٰ کو ہم سے مطلوب ہے کہ زندگی میں کوئی بھی کام کریں اللہ پہ توکل کریں. اللہ نے رزق کا بھی وعدہ کیا ہوا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہماری قدر میں لکھا ہے ہم کو مل کے رہے گا، کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا. تو لہذا زیادتی نہ کریں، گناہ نہ کریں، کسی کو تکلیف نہ دیں. اور جب کسی مشکل پریشانی میں پہنچیں تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کو پکاریں. یہ اللہ پہ توکل ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو اس واقعے سے ملتی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو رہے تھے، ہونا تھا ان کو اس سال، تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بھیجا تاکہ ان لوگوں کی کتابوں میں، ان کے دماغوں میں واقعہ محفوظ ہو کہ یہ اللہ ہے، جس اللہ کی دعوت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے پیش کریں گے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی تیاریاں تھیں. تو اس طرح اور بھی بے شمار اس کے اندر اسباق اور واقعات ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے توکل کو مضبوط فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدہ توحید کو مضبوط فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قدرت پر، اپنی کبریائی پر ایمان لانے والا بنا دے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.